دراصل نسوح ایک عورت نما مرد تھا جس کا ظاہری حلیہ نئے نقش عورتوں کی طرز کے تھے، باریک اور شیریں آواز، چہرہ بغیر داڑھی کے، باریک اندام کا مالک اور نئے نقش اور نزاکت ہو بہو عورتوں والی۔ اس نے اپنے ظاہری اس جو عورتوں کی مثل اس کا چہرہ تھا اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے عورتوں کے ایک حمام کے اندر ملازمت اختیار کر رکھی تھی۔ عورتوں کو وہاں وہ مساج کیا کرتا تھا، لیکن دیکھنے والا کسی صورت بھی یہ شک نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کوئی مرد ہے، وہ بالکل عورتوں کی مثل تھا۔ اب اس کام کو اس نے اپنا ذریعہ معاش بھی بنایا ہوا تھا اور اپنے نفس کی تسکین کے لیے وہ عورتوں کو مساج بھی کیا کرتا تھا۔ بارہا مرتبہ اس کے ضمیر نے اسے ملامت کی اور اس نے اللہ کے ڈر سے توبہ بھی کی، لیکن ہر بار وہ اپنی توبہ توڑ دیا کرتا تھا۔ لیکن ایک روز ایسا ہوا کہ بادشاہ وقت کی بیٹی شہزادی اسی حمام میں مساج کے لیے آ گئی۔ مساج کے دوران اس کی انگوٹھی کا یا ہار کا ایک ہیرا گم ہو گیا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ اس حمام میں جتنے لوگ موجود ہیں ان تمام لوگوں کی تلاشی لی جائے۔ اب نسوح نے اپنے راز کو آشکار ہونے کے ڈر سے اپنے آپ کو ایک الماری کے اندر بند کر لیا۔ اسے تو اپنی فکر لاحق ہو گئی کہ آج تو میں نہیں بچ سکتا، آج میرا راز دنیا پہ آشکار ہو کے رہے گا۔ اور باہر آوازیں لگ رہی تھی کہ نسوح کہاں ہے، نسوح کو تلاش کرو۔ اب جب نسوح کے کانوں میں الماری کے اندر یہ آواز گئی کہ نسوح کہاں ہے، نسوح کو تلاش کرو، جب نسوح کی تلاشی لی جانی تھی تو ظاہر ہے نسوح کا راز آشکار ہو جانا تھا کہ وہ ایک مرد ہے۔ نسوح نے سچے دل کے ساتھ اپنے رب کو پکار لیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اے اللہ، آج میرا پردہ رکھ لے، میں صدقے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ دوبارہ اس حمام میں اور اس طرح کے کسی کام میں دخل نہیں دوں گا۔ اور جب اس نے سچے دل سے توبہ کی، عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، آسمان چیر گیا نالہ بے باک میرا۔ یہاں اس کے صدقے دل سے توبہ کرنے کی دیر تھی کہ باہر سے کسی کنیز نے کہہ دیا کہ نسوح کو چھوڑ دو کہ شہزادی کا ہار یا وہ موتی مل گیا ہے۔ نسوح نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس روز جب وہ حمام سے اپنے گھر چلا گیا تو اگلے روز اس نے عہد کر لیا کہ دوبارہ اس حمام پہ میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن جب وہ کچھ روز کے لیے حمام پہ نہ گیا تو شہر کی جو رئیسہ خاتون اس کے پاس آتی تھی، اس کی مستقل گاہک تھی، انہوں نے بار بار اس کو پیغام بھجوانے شروع کر دیے کہ تم ملازمت کے لیے، کام کے لیے، مساج کے لیے کیوں نہیں آتے؟ تو نسوح نے اپنے دل میں یہ گمان کیا کہ اگر میں مزید اس شہر میں اور رہا تو یقیناً میں دوبارہ اس توبہ کو توڑ دوں گا۔ نسوح نے یہ ارادہ کیا کہ وہ اس شہر کو چھوڑ کر کسی اور جگہ، کسی ویران بستی میں آباد ہو جائے جہاں اسے کوئی نہ جانتا ہو۔ نسوح نے ایسا ہی کیا، کسی دور ویرانے میں جا کر وہ آباد ہو گیا، زندگی گزارنے لگا۔ اب وہاں ایک روز اس نے ایک گائے کو دیکھا جو چرتی چرتی وہاں سے گزر رہی تھی، تو اس نے یہ سوچا کہ شاید یہ کسی ریوڑ سے کھو گئی ہے۔ اس نے اس گائے کو اپنے پاس رکھ لیا کہ اس کا مالک اس کی تلاش میں نکلے گا، ڈھونڈتے ہوئے وہ میرے پاس آ جائے گا تو میں گائے کو اس کے حقیقی مالک کے حوالے کر دوں گا۔ اب 2-4 روز گزر گئے، مالک تو نہ آیا، لیکن وہاں سے ایک تجارتی قافلے کا گزر ہوا۔ اس قافلے نے نسوح کو دیکھا تو پانی کی فرمائش کی کہ ہمیں پانی کی پیاس لگی ہے، پانی پلا دو۔ نسوح کے پاس پانی تو نہیں تھا، اس نے اسی گائے کا دودھ دھویا اور اس تجارتی قافلے والے جو افراد تھے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ تجارتی قافلے کے لوگوں نے دودھ پیا اور خوش ہو کر انعام کے طور پہ کچھ رقم نسوح کو دے دی۔ نسوح نے تجارتی قافلے سے ملنے والی وہ رقم یہ سوچ کر کہ اس راستے میں بہت سے قافلے گزرتے ہیں، لوگوں کو پیاس لگتی ہوگی، اس نے اسی راستے پر ایک کنواں کھدوا دیا۔ اب آنے جانے والے تجارتی قافلے اسی راستے کی طرف آنے لگے، اس راستے پر آمد و رفت معمول سے زیادہ ہونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے نسوح کے گرد و نواح ایک بستی تعمیر ہونا شروع ہو گئی۔ آہستہ آہستہ لوگ وہاں مقیم ہونے لگے اور اس بستی کے تمام افراد نسوح کی دریا دلی اور اس کے اخلاق سے بڑے متاثر تھے۔ اس بستی میں نسوح کی بہت زیادہ عزت تھی، وہ اپنے ہر معاملے میں نسوح کو احساس برتری فیل کروایا کرتے تھے کہ تم ہمارے معتبر شخص ہو۔ اب آہستہ آہستہ جب وقت گزرتا گیا، نسوح کی اس دریا دلی اور نیک دلی کا شعرہ جب دور دراز علاقوں تک پہنچنے لگا، اور چلتے چلتے بات
بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئی۔ جو بادشاہ وقت تھا اس کے وزیروں نے بتایا کہ یوں ایک نسوح قبیلے کا سردار ہے اور وہ بڑا دریا دل ہے، لوگوں کے ساتھ بڑا حسن سلوک کرتا ہے، بہت اچھا انسان ہے۔ بادشاہ نے نسوح سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ وزیروں سے کہا کہ نسوح کو پیغام بھیجو، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ لیکن نسوح نے یہ سوچ کر ملاقات سے انکار کر دیا کہ اگر میں بادشاہ سے ملا تو کہیں میرا راز آشکار نہ ہو جائے۔ تو بادشاہ نے جب انکار سنا تو اس کی بے نیازی سے اور متاثر ہوا کہ یہ کوئی بڑا شخص ہے، بڑے کردار کا مالک ہے، لہٰذا ہم خود اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ بادشاہ نے رخت سفر باندھا، نسوح کی طرف آ ہی رہا تھا کہ راستے میں خدا کی کرنی کہ اللہ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ بادشاہ کی روح کو قبض کر لو۔ اب جب بادشاہ مر گیا تو وزیروں نے یہ سوچا کہ بادشاہ چونکہ نسوح کی بہت عزت کرتا تھا اور اس علاقے میں سب سے معتبر اب نسوح ہی ہے، لہٰذا اگلا بادشاہ ہمارا نسوح ہوگا۔ باہمی مشاورت کے ساتھ وزیروں نے نسوح کو تخت پہ بٹھا دیا۔ اب نسوح اس علاقے کا بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی رعایا میں بہت عدل و انصاف اور خوشیاں تقسیم کی، کوئی بھی سائل، کوئی بھی بھوکا نہ رہا، عدل و انصاف کا بول بالا ہو گیا، ریاست بہت خوشحال ہو گئی۔ ایک دن اس کے دربار میں ایک اجنبی شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، میری بھینس کھو گئی تھی۔ تو نسوح کہنے لگا کہ وہ تمہاری بھینس میرے پاس امانت رہی ہے اور میرے پاس آج جو کچھ بھی ہے تمہاری بھینس کی بدولت ہے، لہٰذا میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میرے سارے خزانے کے آدھے مالک آج سے تم ہو، میں یہ آدھا خزانہ تمہیں دیتا ہوں۔ تو اسی وقت وہ انسان اجنبی شخص کہنے لگا کہ میں اپنے رب کے حکم سے کلام کرتا ہوں کہ نہ تو وہ بھینس کوئی جانور تھی اور نہ میں انسان کوئی عام انسان ہوں، میں اللہ کا بھیجا گیا فرشتہ ہوں اور وہ جانور بھی اللہ کا ایک فرشتہ تھا۔ ہم دونوں فرشتے نسوح کی توبہ کو پرکھنے کے لیے آئے تھے، اور نسوح تمہیں مبارک ہو، تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو، اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے۔ قربان جاؤں کہ ایک وہ شخص نسوح جو حرام طریقے سے روزی کمایا کرتا تھا، حرام طریقے کے ساتھ اپنے نفس کی خواہش کو پورا کیا کرتا تھا، آج تخت پہ بیٹھا ہے اور بادشاہ ہے، آج اس کی شہزادیوں کے ساتھ شادی ہو چکی ہے اور وہ ایک علاقے کا بادشاہ ہے۔ یہ سچی سچی توبہ کرنے کا صلہ تھا جو اللہ نے نسوح کو دیا۔ اللہ کریم ہمیں بھی ایسی سچی اور سچی توبہ نصیب کرے جس کے بعد ہم دوبارہ کسی گناہ کی طرف مڑ کے بنا دیکھیں۔ اللہ ہمیں ایسی توبہ نصیب کرے اور پھر اس پر استقامت عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، سلام پہنچائیں۔